حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جو جملہ ہے وہ ہے والصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے۔ دیکھیں پچھلے جملے پر غور کیجیے گا جس پر بات ہو چکی ہے، الصلاۃ نور، نماز تو نور ہے، تو نور میں بھی تو روشنی ہوتی ہے نا۔ اب صبر کے بارے میں کیا کہا؟ صبر تو ضیاء، صبر تو روشنی ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی میں دو تعبیریں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دونوں تعبیریں، پہلی تعبیر تو خالص اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی، اور دوسری تعبیر کا چونکہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ معارف القرآن میں تھوڑا سا اس کا اشارہ مل جاتا ہے، لیکن اس کو پوری تشبیہ کی رنگ نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو تشبیہ کا رنگ ہے دونوں میں، الصلاۃ و نور میں بھی اور صبر و ضیاء میں بھی، یہ ذالکما مما علمنی ربی۔ تو وہ صبر و ضیاء، صبر روشنی ہے۔ یہاں ضیاء بھی دراصل ظلمت کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح الصلاۃ و نور میں نور جو ہے وہ سیاہی قلب کے مقابلے میں استعمال ہوا تھا، بالکل ضیاء بھی یہاں ضد کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی مقابلے میں استعمال ہوا ہے، کس کے؟ ظلمت کے مقابلے میں۔ صبر روشنی ہے اور روشنی ہے یعنی ظلمت کے مقابلے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، یعنی وہ اندھیروں کا باعث ہوگا، ظالم کو میدان حشر میں راہ سجائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی آپ ذرا سنیں، یہ جو میں بالمقابل لا رہا ہوں نا، اس پر میں اب دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ اور وما یلقاھا الا الصابرون، اور یہ بھی کہہ دیا برائی کا بدلہ جو اچھائی سے دینا ہے وہ صرف صابر ہی دے سکتا ہے، صبر کرنے والا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صبر کرنے والے کو کس کا سامنا ہے؟ ظلمات کا سامنا ہے، کیونکہ ظلم کا سامنا ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس ظلم کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ روشنی ہے، تو وہ صبر و ضیاء، ٹھیک ہے۔ تو اب کہا کہ اچھائی کا جواب، برائی کا جواب، ظلم کا جواب اچھائی سے دینا، یہ صرف صبر والا ہی کر سکتا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، وہ جواب بدلے میں اچھائی سے دے رہا ہے، تو یہ اچھائی سے جواب دینا روشنی ہے، جیسے حدیث میں آ گیا صبر و ضیاء۔ تو یہ جو روشنی ہے وہ ظالم پہ اثر کرتی ہے، اسے صابر کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ صبر ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محل، صبر کیا ہے؟ جو چیز جس مقام پہ ہونی چاہیے وہاں وہ نہیں ہے، آپ نے اس کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیا، تو یہ ظلم ہے۔ خیر اس کی میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا، جب مفصل احادیث پہ ہم بات کریں گے تو وہاں اس پہ بات ہوگی۔ اب صبر ضیاء ہے، تو گناہوں کا اندھیرا ہے سامنے، اس کے مقابلے میں بھی صبر کرنا ہے، تو گناہوں کے مقابلے میں صبر کیا کرنا ہے؟ کہ گناہ نہیں کرنا۔ گناہوں کے مقابلے میں صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، حق کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصیبت رحمت بھی ہوتی ہے، یہ مصیبت زحمت بھی بن جاتی ہے۔ مصیبت اندھیرا کب بنتا ہے؟ جب بندہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے، مصیبت کو دیکھ کے، مصیبت میں پڑھ کے۔ اور مصیبت رحمت کب بن جاتی ہے؟ جب وہ مصیبت بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مصیبت جو اللہ سے توڑ دے بندے کو، تو وہ اندھیرا ہی ہوگا نا۔ تو اس کے مقابلے میں صبر روشنی ہے، کہ بندے نے اللہ سے تعلق کو توڑنا نہیں، صبر سے جوڑے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں کا اندھیرا، وہ مصیبت جو اللہ سے تعلق کو توڑ دے اس کا اندھیرا، ٹھیک ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، سمجھائی۔ اور صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا کیا مطلب؟ مصیبت پر صبر کرتے ہوئے موقف سے ہٹنا نہیں ہے، مصیبت پر بے صبری نہیں دکھانی، موقف سے ہٹنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صبر کی تمام قسمیں روشنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔
تو یہاں دراصل ضیاء وہی بات ہو گئی کہ ظلمت کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی جو دوسری تعبیر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی الصلاۃ نور کی طرح۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے کہا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی قرار دیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خلاصہ کیا ہوا، صبر روشنی ہے تو سورج بھی روشنی ہے، تو گویا اللہ نے صابر بندے کو سورج سے تشبیہ دی ہے کہ صابر بندہ سورج ہے، ٹھیک ہے، جس کی روشنی اس کا صبر ہے۔ اللہ اکبر، جس کی روشنی اس کا صبر ہے۔ سورج کا سامنا کس سے ہوتا ہے بھائی؟ سورج کا سامنا اندھیروں سے ہوتا ہے، لیکن وہ اندھیروں سے جب سامنا ہوتا ہے تو سورج کیا کہتا ہے؟ خود اندھیرا نہیں بن جاتا۔ سورج کے سامنے جب اندھیرا ہوتا ہے تو سورج ثابت قدمی دکھاتے ہوئے انہیں روشنی فراہم کر کے ان اندھیروں کو بھی روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی بات کی؟ ان اندھیروں کو بھی روشن بنا دیتا ہے، میرے اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کا صابر بندہ ہے اس کو اندھیروں کا سامنا ہوتا ہے، گناہ کے اندھیرے، وہ مصیبتیں جو اسے اللہ سے توڑنے کے لیے آئی ہیں، سمجھ آئی، اس کے اندھیرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صبر کے ذریعے روشنی فراہم کر کے ان اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے، گناہ نیکی سے تبدیل ہو جاتی ہے، مصیبت راحت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور مصیبت راحت سے تبدیل نہ بھی ہو تو وہ مصیبت اللہ سے جوڑے رکھتی ہے تو خود ہی راحت بن جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے صبر کو ضیاء کہہ کر صابر کو سورج سے تشبیہ دی، اور صابر کے صبر کو سورج کی روشنی سے تشبیہ دی۔ جس طرح سورج کی روشنی اندھیروں کو ختم کرتی ہے، ظلمت کو ختم کرتی ہے، صابر کا صبر کائنات سے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، ظلم کو ختم کرتا ہے، اور ظالم کو صابر کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ وَلَقَدْ